اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرے تمام دوستوں اور احبابوں کو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا، وہ اسلام، قرآن، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی قدر کریں۔ خصوصاً آج کے مسلمانوں میں نماز کی جو تاکید ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ فرائض کی انجام نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، خصوصاً وہ صبح کی نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا پھر فجر کی نماز کو اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ تو اتنی فضیلت عبادت میں اللہ نے رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے۔ تو آج کا مسلمان نماز سے کوتاہی کیوں کرتا ہے؟ نماز مانگنے کا طریقہ ہے، المومن کا معراج ہے، اور اللہ اور بندے کے درمیان کلام ہے، دل کا سکون ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سارا نماز ہے، دین کا ستون ہے، دین کا بنیاد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ تو نماز کی اتنی کوتاہی آج امت مسلمہ میں کیوں ہو گئی ہے کہ نماز اسپیکروں پر، لاؤڈوں پر اذان آتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، باوجود اسے وعید، باوجود رحمتوں سے آؤ، رحمت کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، برکت کی طرف۔ تو کیوں مسلمان ان آواز کو ٹھکراتا ہے؟ کیوں مسلمان نماز کو ترک کر دیتا ہے؟ آج کچھ فکر کریں، قدر کریں، ہم سچے مسلمان بن جائیں، نماز کی اہمیت کو جانیے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پہلی جو سوال ہوگا یا حساب کتاب شروع ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ تو بندہ یہ کب نماز، جو جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی وہ کیسے اللہ کے سامنے وہ اس سوال کا جواب دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز قضا کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، وہ قیامت کے دن قارون، حامان، امیہ بن خلف کی جماعت سے اٹھے گا۔ دنیا میں تو بظاہر مسلمان ہوگا، اور مرنے کے بعد میں قبر سے جب وہ اٹھے گا تو قارون، حامان کی جماعت سے اٹھے گا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، جو جب ہم دنیا میں مسلمان ہو کر رہے، لوگ ہمیں مومن مسلمان سمجھتے رہے، لیکن قیامت کے دن میں جب ہمارا اٹھنا ہو قبر سے تو قارون کی جماعت سے اٹھتے، تو معلوم ہوا نماز ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نماز کے بنا کوئی کسی کا عمل تب تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس میں تاکید نماز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو نماز کا اہم رکن ہے، بنیادی جزء ہے، بنیادی ایک کام ہے۔ نماز کی اہمیت کے جانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے چند فضائل میں سے ایک یہ بھی فضیلت دی ہے کہ میری امت کو روحی زمین مسجد بنا دیا گیا ہے۔ جہاں بھی ٹائم ملے وہاں نماز قائم کرو، جہاں بھی آپ کو وقت ملے وہاں نماز ادا کرو، نماز کو ترک نہ کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ نماز یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو اسی امت پر مولانا سائیں پیران پیر مرشد سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سنا ہوگا، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اور ایک امام کا قول ہے کہ مسلمان جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ان کو قتل کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتا ہے مسلمان بے نمازی کو جیل میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ توبہ طائب ہو کر پھر نماز ادا کرے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کے پہچانو، تمام مومنوں، امت مسلمانوں، ساری دنیا کے مسلمانوں، نماز سے کوتاہی برتاؤ نہ کرو، نماز عطا کرو۔ 700 بار اللہ کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز قائم کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، او ایمان والو اگر آپ اللہ سے مدد چاہتے ہو تو دو باتوں سے مدد، ایک صبر اور نماز۔ نماز سکون آتا ہے، دل کو راحت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب تنہائی میں جب تہجد کی نماز کے لیے بندہ اٹھتا ہے تاریکیوں میں تو قیامت کے دن اس کا تہجد روشنی بن کر آئے گا۔ اور وہ مجھے بندے اچھے لگتے ہیں جو رات کے تاریکوں میں جس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں۔ اتنی فضیلت نماز کی نوافل کی آئی ہے، تو آنے والا رمضان بھی مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی فضیلت کے لیے ایک علیحدہ موضوع کرنا پڑے گا، اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے میرے چاہنے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں، قرآن کے خادموں، نماز پڑھو گے اچھا بنو گے، نماز چھوڑو گے اچھا نہیں بنو گے۔ السلام علیکم۔